کربلا عزت کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا لوگوں کو عزت کے راستے کا پتہ بتاتی ہے۔ کربلا لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ کربلا عزت کے ساتھ موت کو گلے لگانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ کربلا یعنی عزت، دامن کربلا اگر ہاتھوں میں ہے یعنی عزت کا راستہ اس انسان نے دیکھ لیا۔ کربلا خود عزیز ہے اور اپنے آپ سے وابستہ ہونے والے افراد کو بھی عزت دار بناتی ہے۔ گفتگو یہ آپ کے سامنے ہو رہی تھی کہ عزت کے یوں تو تلاش میں ہر انسان ہے اور دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، مگر عزت پانے کے لیے وہ جو طریقے اپناتا ہے اس کا کہیں دور دور بھی رشتہ عزت کے ساتھ نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس عزت دار بناتا ہے، اچھی گاڑی عزت دار بناتی ہے، اچھا مکان عزت دار بناتا ہے، بہترین جاب اور نوکری عزت دار بناتی ہے، اونچا مقام اور پوسٹ انسان کو عزت دار بناتا ہے، مگر ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا رشتہ عزت سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، مال و دولت و جاگیر و پراپرٹی، حکومت، تخت اور تاج، کہ جو ہمیشہ کسی نہ کسی کے پاس رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہمیشہ تخت پہ رہا، کوئی نہ کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہمیشہ حکومت کی باغ ڈور رہی، مگر ہم نے دور دور تک ان کے یہاں عزت نہیں دیکھی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ خوف کو عزت کا نام دیتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی لالچ اور طمع کے لیے جو کچھ بیان کر دیں درباروں میں جا کر کے اسے اپنے لیے عزت سمجھ رہے ہوں یا ذل الہی کے لیے عزت سمجھ رہے ہوں۔ بلکہ تاریخ نے یہ منظر ضرور دکھایا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا بظاہر، ہمیشہ ہر دور میں عزیز اور عزت دار وہی رہے۔ کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے خدا نے کسی انسان کے اختیار میں دیا ہی نہیں۔ نہ کوئی بادشاہ اور حاکم آپ کو عزت بخش سکتا ہے، نہ مال و دولت آپ کو عزت دار بنا سکتی ہے، نہ کوئی عہدہ اور مرتبہ آپ کو عزت دار بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کہیں اور ہے، عزت کہیں اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور وہ عزت دینے والا کون ہے؟ کہ اس چیز کو خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے عزت دینا ہے اسے خدا منتخب کرے گا۔ کون اس دنیا میں عزیز رہے گا یہ خدا طے کرتا ہے، کون اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا یہ خدا طے کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جہاں دوسروں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب سب کے سب جمع کیے گئے، مگر اس کے باوجود خدا جسے عزت دینا چاہے اسے دنیا کا کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے عزت کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، ذلت کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو خدا سے رابطہ برقرار کر لے، پھر وہ پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ رہا ہو یا بوسیدہ لباس کیوں نہ پہن رہا ہو، وہ ہمیشہ عزت دار ہوگا۔ اور دنیا کی کسی دولت، اقتدار، جاہ ہو، حشم ہو، منصب ہو، مقام ہو اور مرتبے کی کوئی عزت اور کوئی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہر زمانے میں رہا ہے کہ لوگ اپنے مقام اور مرتبے کو قابل عزت سمجھتے رہے ہیں۔ جناب بہلول بہت مشہور ہستی ہیں۔ ایک روز ہارون رشید حمام جاتے وقت جناب بہلول کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا چلو آؤ تم کو آج شاہی حمام میں غسل کروا دیں۔ پہلے زمانے میں حمام گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے اور غسل کرنے کے لیے لوگ نہانے کے لیے حمام جایا کرتے تھے۔
توجہ کریں آپ. اور راستے میں بہلول سے ملاقات ہو گئی. وہ بادشاہ حاکم ہارون رشید، اتنی بڑی حکومت. اس نے سوچا یہ غریب لوگ، معمولی لوگ، انہوں نے نہ ایسا حمام دیکھا ہوگا، نہ ایسا محل دیکھا ہوگا، نہ بادشاہ کے آن بان شان اور ٹھاٹ دیکھے ہوں گے. چلو یہ بھی مرعوب ہو جائے گا. کہا چلو آج تمہیں اپنے ساتھ میں شاہی غسل خانے میں غسل کرواؤں، شاہی حمام. چلو. بہلول اطمینان سے ساتھ ہو گئے. میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی در اہل بیت سے مربوط ہو جائے اور آل محمد کی چوکھٹ سے متصل ہو جائے، در آل محمد پہ آ جائے، تو پھر وہ حقیقی عزت اور ذلت دونوں کو سمجھ اور پہچان لیتا ہے. بادشاہ اپنے غرے میں ہے کہ حکومت میرے پاس، اقتدار میرے پاس، اتنی وسیع حکومت ہے ہماری، اتنی دولت، اتنی اہمیت، میں خلیفہ وقت، لہذا اس دنیا میں سب سے زیادہ حیثیت اس وقت میری ہے، مجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ بہلول کو لے کر کے وہ اپنے ساتھ حمام پہنچ گیا. نہانے سے پہلے اس نے اپنے جسم کے اوپر ایک تہمت باندھی، لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اور حوض میں اتر گئے. بہلول نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں ظاہر کیا، کوئی دیکھ کر کے مرعوب ہو جائیں اور بالکل حیرت میں پڑ جائیں، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل نارمل انداز میں اطمینان سے نہانے لگے. اب اسے یہ فکر ہوئی کہ اس آدمی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، لہذا چھیڑنے کے لیے بہلول سے اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر مجھے بازار میں لے جا کر کے فروخت کیا جائے، مثلا غلام کی صورت میں، اگر مجھے بازار میں بیچا جائے تو میری کیا قیمت لگے گی؟ آپ اندازہ لگائیں کون پوچھ رہا ہے؟ ہارون رشید جیسا حاکم اور بادشاہ، وہ بہلول سے پوچھ رہا ہے کہ اگر مجھے بازار میں فروخت کیا جائے تو میری قیمت تمہارے اندازے کے مطابق کتنی ہوگی؟ اچھا اب اس کو آپ بھی سوچ لیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی قیمت لگانی ہو تو کتنی لگائے گا آدمی؟ جتنی بڑی تعداد سوچ سکتا ہوگا. نے سوچا ہوگا بیچارہ بہلول اپنے اعتبار سے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 درہم و دینار میں کچھ قیمت بتائے گا. دیکھیں یہ کہاں تک سوچ سکتا ہے، تاکہ اس سے اندازہ تو لگائے کہ کم از کم یہ خلیفہ سے مرعوب کتنا ہے. توجہ کریں آپ. جیسے اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر مجھے بازار میں فروخت کیا جائے تو میری قیمت کتنی ہوگی، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہوئے بہلول کہتے ہیں 6 درہم. کتنی؟ 6 درہم. اب آپ سوچیں کسی معمولی آدمی سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس کے اوپر کیا گزرنے والی چیز جائے کہ حاکم، بادشاہ، خلیفۃ المسلمین کا تمہیں لوگ صحیح دیوانہ کہتے ہیں، تم واقعی احمق ہو، دیوانے ہو، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ اس وقت میرے بدن پہ جو تہمت ہے اس کی قیمت 6 درہم ہے. توجہ کریں. بہلول کہتے ہیں میں نے اسی کی قیمت بتایا ہے. کہ میں نے اسی کی قیمت بتائی ہے. کیا مطلب؟ کہ اسی تہمت کی وجہ سے تیری قیمت لگ جائے گی، ورنہ بازار میں تیری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، اس تہمت کی حیثیت ہے جو 6 درہم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب توجہ کریں، یہ کیا ہے جسے شہنشاہ زمانہ اور وقت اپنے لیے عزت کا معیار تصور کرتے ہیں؟ در اہل بیت سے ربط رکھنے والا یا در اہل بیت سے متصل ایک انسان، اس کی نظر میں بھی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ درس پڑھا کہاں سے بہلول نے؟ یہ سبق سیکھا کہاں سے بہلول نے؟ تاریخ میں پیچھے پلٹیں، وہ افراد کی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے، نہ ہم نے اقتدار ان کے پاس چھوڑا، نہ حکومت ان کے پاس چھوڑی، نہ مال و دولت ان کے پاس ہے، کچھ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس آ گیا ہے.
لہذا یہ گویا بہت زیادہ پریشان ہوں گے، مزمحل ہوں گے کہ ہمیں سوکھی روٹیاں کھانی پڑ رہی ہیں، جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ بالکل انداز جداگانہ ہے جب خلافت بہرحال امیر المومنین تک آئی، یعنی وہ چوتھا دور کہ جب علی ابن ابی طالب کو ساری اسلامی دنیا نے علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس عہد میں بھی آپ دیکھیں، ایک روز جناب ابن عباس امام علی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو عجب منظر دیکھا۔ منظر کیا ہے؟ امام فرش پہ بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹوٹی ہوئی نالین ٹانک رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کسی گاؤں کا پردھان ہے؟ کسی شہر کا ایم ایل اے یا ایم پی ہے؟ کسی چھوٹے سے اسٹیٹ کا کوئی حاکم ہے؟ اتنی بڑی حکومت علی ابن ابی طالب کی، توجہ کریں آپ، اتنی بڑی مملکت کا حاکم، اور وہ فرش پہ بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی خود ٹانک رہا ہے۔ توجہ کریں آپ، جناب ابن عباس ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ یہ منظر ہی ایسا ہے کہ جو کسی بھی انسان کو مبہوت کر دے، حیرت میں ڈال دے، تعجب میں غرق ہو جائے وہ انسان۔ جناب ابن عباس کچھ دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد کہتے ہیں مولا، آقا، آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ اس پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی جوتی اپنے ہاتھوں سے ٹانک رہے ہیں، وہ بھی وہ جوتی کی جس میں اس قدر پیوند پہلے سے لگ چکے۔ جواب سنے گا امام کا؟ امام نے سوال سن لیا، اس کے بعد اس ٹوٹی ہوئی جوتی کو اٹھا کر کے ابن عباس کے سامنے بلند کیا، کہا یہ بتاؤ کہ اگر اس جوتی کو بازار میں بیچا جائے تو اس کی کیا قیمت ملے گی؟ اس کی قیمت کیا ملے گی؟ اگر اسے بازار میں فروخت کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ جناب ابن عباس نے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، اتنے ٹاکے لگ چکے ہیں کہ رکھ دیا، کہا مولا اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ امام نے پھر اٹھا کر کے دیا، کہ نہیں غور کرو، شاید کچھ تو مل ہی جائے، اس کا کوئی تو کچھ دے گا۔ جناب ابن عباس نے پھر غور کیا کہ شاید اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے۔ توجہ کریں گے آپ، بالآخر رکھ دیا، کہا مولا اسے کوئی نہیں خریدے گا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے۔ امام نے اس پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو اپنے پیروں میں ڈالا، کہا ابن عباس، تمہاری مسلمانوں کی خلافت کی حیثیت میرے پیر میں اس ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ میری نظر میں اس جوتی کی قیمت ہے، مگر وہ خلافت کی جس پہ لوگ اتراتے ہیں، ناز کرتے ہیں، اور جس کے لیے مارے پھرتے ہیں، اس کی علی کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور واقعی امام کو یہ جملہ کہنا بھی چاہیے، ان جوتیوں کی اہمیت ہے، ان جوتیوں کی اہمیت ہے اس لیے ہے کہ کم از کم وہ علی کے پیروں سے متصل تو ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کم از کم اسے امام نے منتخب تو کر لیا، کم از کم اسے امام نے اختیار تو کر لیا، یہی کیا کم ہے؟ لہذا اس جوتی کی حیثیت ہے، مگر اس خلافت کی نہیں کہ جس خلافت کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ اسے اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے اپنے لیے کوئی بہت بڑا کمال تصور کر رہے ہیں، یا اپنی عزت کا سبب سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم عزیز ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسے عزیز نہیں ہو سکتا انسان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے ذریعے سے تمہیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ کہا پھر عزت کیسے ملے گی؟ کہا عزت کا مالک خدا ہے، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گفتگو اسباب ذلت و عزت پہ ہونی ہے ہماری، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان عزت دار بنتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ صاحب عزت اور ذلت کو خدا نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ بنیادی طور پر ہر انسان کو پروردگار عالم نے عزیز ہی بنایا ہے،
عزت کے ساتھ ہی خلق کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس قدر مخلوقات کی بھیڑ میں بھی انسان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، عزت دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا۔ توجہ کریں آپ، یعنی صرف اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ہی یہ انسان بائی برتھ، خلقت کے اعتبار سے ہی جب اس دنیا میں آتا ہے تو عزتیں لے کر کے آتا ہے پروردگار۔ خدا اسے عزت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنے کارناموں کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی حرکتوں کی بنیاد پر اس عزت کے پردے کو چاک چاک کرتا چلا جاتا ہے، اور نتیجے میں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس حد تک گرتا ہے، اس حد تک گرتا ہے کہ وہ انسان کہ جسے بحیثیت انسان خدا نے عزتوں کا تاج پہنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ جس بزم میں بھی جائے یہ عزیز رہے، سر اٹھا کر کے چلے۔ چنانچہ اس کی خلقت میں بھی یہ راز رکھا گیا، یہ خیال رکھا گیا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مخلوق، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، جمادات، دنیا میں تمام مخلوق، چاہے وہ حیوان کی کسی بھی صنف میں سے ہوں، جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیں، پرندے ہیں، ان سب کی خلقت قدرت نے ایسی رکھی ہے کہ ان کا سر ہمیشہ زمین کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ خود بناوٹ کے اعتبار سے، انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر غور کرے اور دوسرے جانوروں کی طرف دیکھے، گھوڑے کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، جتنے جانور ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے آپ، اور اس کے بعد پرندوں کو دیکھ لیں حتیٰ، ان سب کی خلقت ایسی ہے کہ ان کا سر ہمیشہ نیچے کی طرف ہوگا، مگر ایک جانور ایسا ہے، ایک حیوان ایسا ہے، یہ حیوان ناطق انسان، کہ جسے قدرت نے ایسا خلق کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اس کا سر جھکا نہیں رہے گا۔ توجہ کریں آپ، اس کا سر ہمیشہ جھکا نہیں رہنا ہے۔ جانور کا سر جھکا کر کے اس کی تخلیق کی گئی، اس کے جسم کی ڈیزائن ایسی بنائی گئی کہ اس کا سر ہمیشہ زیادہ تر زمین کی طرف جھکا رہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، جانور کا رشتہ زمین ہی سے زیادہ رہنا ہے، اسے اس زمین سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہیں سے اپنا رزق اٹھانا ہے، یہیں سے اپنے لیے غذا چننا ہے، یہیں سے گھاس کھانا ہے، یہیں سے رزق حاصل کرنا ہے، یہ سب کچھ اسے زمین سے ملنے والا ہے۔ لہذا اس کے ڈیزائن کو ایسا بنایا گیا کہ اس کا سر زیادہ تر زمین کی طرف رہے، مگر انسان کو دونوں سے مربوط رکھا گیا کہ اسے زمین سے جڑ کے بھی رہنا ہے، مگر ہمیشہ زمین ہی کی طرف متوجہ نہ رہے، اوپر آسمان اور بلندی کی طرف بھی دیکھے۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین کہ مٹی سے اسے خلق ضرور کیا گیا ہے، مگر یہ انسان تنہا اس زمین کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا ہے، اس کے وجود میں ایک روح پائی جاتی ہے، اور وہ روح کہاں کی ہے؟ خدا کی روح ہے۔ توجہ کریں، لہذا اس کا رشتہ آسمان سے بھی رکھنا ہے، اس کا رشتہ زمین سے بھی رکھنا ہے۔ اسے ایسا خلق کیا گیا کہ یہ درمیانی مخلوق ہے، جب چاہے ذرا سا سر بلند کرے آسمان دیکھ سکتا ہے، ذرا سا سر نیچے کرے زمین دیکھ سکتا ہے۔ توجہ کریں آپ، تو جس پروردگار نے جس انسان کو عزتوں کا تاج پہنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے اپنے اعمال رذیلہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اتنا پست کیا کہ صرف ضلالتوں کے گڈھے میں نہیں گیا، بلکہ صبح قیامت تک لعنت کا مستحق خود کو بنا لیا۔ چنانچہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ صبح و شام ان پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا نے تو عزیز پیدا کیا ہے، خدا تو عزتوں کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا، صاحب کرامت بنایا، ہم نے صاحب شرف بنایا ہے اسے۔ وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی، یعنی خشکی میں بھی، پانی میں بھی اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ دوسری فضیلت دی انسان کو۔
پیر دیے ہیں، اس کے باوجود تنہا یہی ایک مخلوق ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سواری کا انتظام کیا. دنیا کی کسی مخلوق کے لیے سواری نہیں پیدا کی گئی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق مہیا کیا کہ یہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے. یعنی یہ ہے وہ انسان کہ جسے قرآن پیش کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسا خلق کیا تھا، عزتوں کے ساتھ بھیجا تھا. اس انسان نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا. چنانچہ وہ اسباب کون کون سے ہیں کہ جو انسان کو ذلت کے راستے پر لے جاتے ہیں، اور وہ راستہ کون سا ہے کہ جو انسان کو مزید عزت کے بعد عزتیں عطا کرتا رہتا ہے. وہ اسباب و عوامل انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. چنانچہ خدا صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمام تر عزتیں خدا کے پاس ہیں، تمام تر عزتوں کا مالک خدا ہے، اور خدا ہی جسے چاہے گا عزت دے گا، اور خدا ہی جسے چاہے گا ذلیل و رسوا کرے گا. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کے ایک انسان کے لیے ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہو وہ اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دے، وہ اپنی مہار، اپنی لگام کسی کے ہاتھوں میں دے دے. یا تیسرا جملہ کہوں، وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھوں میں دے دے بیعت کے عنوان پر. یہ بیعت کا مطلب جانتے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہی ہے کہ خود اپنے آپ کو بیچ دینا. بیع کے معنی ہی ہے بیچنا. یہ لفظ تو ہماری سماج میں مشہور ہے نا، بیع نامہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دستاویز کہ جس پر کوئی چیز بیچی جاتی ہے. بیع یعنی بیچنا، بیعت یعنی خود کو بیچ دینا. جب انسان کسی کی بیعت کر لے یعنی اب وہ خود اپنا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی چیز اس کی نہیں ہے، نہ مکان اس کی اپنی ملکیت ہے، نہ اولاد اس کی اپنی ملکیت ہے، نہ وہ خود اس کی جان اس کی ملکیت ہے. ہر چیز کا مالک وہ ہے. وہ جب چاہے جان لے لے، وہ جہاں چاہے جنگ کے لیے کھڑا کر دے، وہ چاہے تو زندہ رہو، وہ چاہے تو مر جاؤ، وہ چاہے تو اٹھو، وہ چاہے تو بیٹھے ہو. وہ جیسے زندگی تمہارے لیے منتخب کرے ویسی زندگی گزارو. کیوں؟ اس لیے کہ تم خود اپنے آپ کے بھی نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. بیعت کا مطلب بیچنا ہے. آپ یہ بتائیں اس سے بڑھ کر کے ذلت ایک انسان کی کوئی ہو سکتی ہے کہ جسے خدا نے عزیز بنایا ہو، عزت دار بنایا ہو، آزاد پیدا کیا، کسی کے ہاتھوں بیچ دے. چنانچہ مطالبہ بیعت یزید، اس سے بڑھ کر کے ذلت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں مجھے اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا جہاں سے ایک راستہ قربانی والا ہے اور ایک راستہ ذلت والا ہے. مطلب سمجھے؟ بیعت والا ہے. ذلت والا راستہ یعنی بیعت والا راستہ. اگر میں بیعت کر لوں یعنی ذلیل ہو جاؤں تو زندہ رہوں، یا بیعت ترک کر دوں، ذلت کو چھوڑ دوں تو پھر قتل ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں. حسین کہتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم ذلت کے راستے پہ ایک قدم نہیں چل سکتے. چنانچہ امام نے طے کر لیا کہ ہمیں تلواروں کے راستے پہ چلنا ہے، قربانی کے راستے پر چلنا ہے. اور نہ یہ کہ طے کیا، امام ایک قافلہ مرتب کیا اور اس قافلے کو لے کر کے حسین مدینے سے نکلے ہیں. چلے حسین کہاں آئے؟ مکہ. مکے میں چند ماہ قیام ہے امام کا، ارادہ ہے حج کریں گے حسین. مگر جب حج کے زمانے میں حاجیوں کے احرام کے لباس میں حسین کے قاتل پہنچنا شروع ہو گئے، یزید کے افراد پہنچنا شروع ہو گئے، تو یہ حسین ہیں جو کعبے کی حرمت کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لہذا امام نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا، اور وہ تاریخ کہ جس تاریخ سے حج شروع ہو جاتا ہے 8 ذی الحجہ، امام نے اس دن مکے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. بہت سے لوگ آئے، امام کو روکنے کے لیے بھی آئے،
مثلا جناب ابن عباس آئے، کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں عراق جا رہا ہوں۔ فرمایا نہ جائیے، کیوں؟ کہا عراق کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ امام خبر دے رہے ہیں ابن عباس یہ سمجھ لو کہ حسین شہادت کے راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں۔ کہ مولا اگر ایسا ہے تو بیویوں اور بچوں کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ اگر کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے، مقتل کی طرف جاتا ہے، تو گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے اپنے بیوی اور بچوں اور خاندان کی اور گھر کی عورتوں اور مستورات کی حفاظت کی ذمہ داری پہلے ادا کرتا ہے، پہلے انہیں محفوظ بناتا ہے، پھر گھر سے باہر قدم نکالتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جناب ابن عباس کا مشورہ درست بھی ہے۔ مولا اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے جائیے، بیویوں اور بچوں کو نہ لے جائیں۔ امام نے دوسرا فقرہ کہا ان اللہ شاء یراہن السبایا، خدا انہیں اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا ان دو جملوں میں حسین نے کربلا بھی بیان کر دیا، کوفہ و شام بھی بیان کر دیا، کہ حسین جانتے ہیں کہ جس راہ پر حسین رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے اور کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ فقرہ جناب ابن عباس کا مشورہ محمل میں بیٹھی غضب کوئی ہے کہ جو بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ لہذا محمل سے آواز دیتی ابن عباس بہت غلط مشورہ دے رہے ہو، تم زینب کو حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ حسین وطن حسین کربلا کی طرف جائیں اور زینب ہمراہ نہ ہو، زینب ساتھ نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، چنانچہ جناب زینب ہیں ساتھ میں، بیویاں ہیں اور بچے ہیں۔ حسین یہ قافلہ لے کر کے کربلا کی سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، راستے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، پریشانیاں ہیں، گرمی ہے، لو کے تھپیڑے ہیں، ایسے سخت عالم میں کہ جب عرب سفر نہیں کرتے تھے، ایسے میں حسین اپنا پورا کنبہ لیے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ اے عزیزو، ایک منظر اور مجلس تمام کروں، ایک منزل وہ ہے ابھی کربلا سے پہلے کہ جو افراد حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، چند اصحاب، وہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام نے بلا کے پوچھا خیریت تو ہے؟ بے شک خدا سب سے بڑا ہے، مگر اس وقت اس تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہم کوفے کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا ہمیں کوفے کے نخلستان نظر آ رہے ہیں۔ کیا اچانک ایک صحابی آگے بڑھا، کہا نہیں تمہیں یقیناً دھوکہ ہوا ہے، کوفہ یہاں سے دور ہے، کوفے کے نخلستان یہاں سے نظر نہیں آ سکتے۔ کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے۔ امام نے حکم دیا کچھ لوگ آگے بڑھیں اور جا کر کے خبر لائیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں مولا نخلستان تو نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی ہے، نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں، گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر امام نے قیام کیا، گرد چھٹی، ایک لشکر آ کر کے ٹھہرا۔ نہیں ٹھہرا کیا، عالم یہ ہے لشکر کا کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس سے، کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ جانور گرے جا رہے ہیں، انسان گرے جا رہے ہیں۔ کس کا لشکر ہے یہ؟ آپ سمجھ گئے، یہ حر کا لشکر ہے جو حسین کو روکنے کے لیے آیا ہے، امام کو گرفت میں لینے کے لیے آیا ہے۔ حسین خوب اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ یہ لشکر ابن زیاد ہے، یہ حر کا لشکر ہے، یہ میرا راستہ روکنے آیا ہے۔ مگر اللہ رے کرم حسین ابن علی فوراً اس لشکر کی حالت کو دیکھا، آواز دی بیٹا علی اکبر اٹھو، بھیا عباس اٹھو، میرے لال قاسم ادھر آؤ۔ سب امام کی خدمت میں آئے، کہا جتنے مشکیزیں پانی سے بھرے ہیں سب کے دہن کھول دیے جائیں، دیکھو سب کو سیراب کرو، کوئی ایسا نہ رہے کہ جس کا دم پیاس سے نکل جائے۔ اے عزیزو، ننھے بچوں نے ہاتھ میں کوزے سنبھال لیے، ننھے بچوں نے پانی پلانا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیے 1000 کا لشکر اور اسے پانی پلانا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اللہ اکبر۔ مجلس تمام عزیزو،
مگر مقتل یہ لکھتا ہے کہیں کوئی جھوٹی روایت بھی آپ کو نہ ملے گی کہ کوئی ایک انسان بھی پیاس سے مر گیا ہو۔ صاحب مجمع اتنا تھا، بھیڑ اتنی تھی، لوگ اتنے پیاسے تھے کہ شروع سے پانی پلانا شروع کیا گیا، ابتدا سے تو آخر تک پہنچتے پہنچتے ایک انسان مر گیا یا دو مر گئے، ایسی کوئی جھوٹی روایت آج تک سامنے نہیں آئی۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیزی سے پانی پلایا گیا ہے، اور یہ صرف جناب علی اکبر اور جناب عباس اور جناب قاسم اکیلے اتنے بڑے لشکر کو سیراب نہیں کر سکتے۔ یقیناً عقل کہتی ہے ننھے ننھے بچوں نے کوزہ اٹھایا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مشکیزیں سنبھالے ہوں گے، ایک ایک پیاسے کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ عالم یہ ہے کہ خود ہر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا اور میرا ناکا بھی پیاس سے اتنا جاں بلب تھا کہ وہ تیزی سے چل نہیں پا رہا تھا۔ میں کسی طریقے سے اپنے ناکے کے ہمراہ پہنچا ہوں جب، تو عالم میں نے یہ دیکھا کہ میرا لشکر بیٹھ چکا تھا اور پورے لشکر کو پانی پلاتے حسین۔ کہتے ہیں میں دور ہی تھا کہ آخر کار میرا ناکا گر گیا، میں بھی گر گیا۔ مجھ میں اتنی نہ طاقت تھی نہ سکت تھی کہ میں کسی کو آواز دے کے اپنے قریب بلا سکوں یا اپنے پیروں پہ چل کر کے قریب جا سکوں اور پانی لے سکوں۔ میں آس لگائے ادھر دیکھ رہا تھا جہاں ننھے ننھے بچے پانی پلا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پانی پلا رہے تھے۔ کہتے سب دوسروں کی جانب متوجہ تھے کہ اچانک امام کی نظریں میرے اوپر ٹھہری آ کر کے۔ میں نے دیکھا کہ خود سید الشہداء نے ادھر ادھر دیکھا، مگر جب سب کو مشغول دیکھا کہ سب پانی پلانے میں مشغول ہیں، ایک مرتبہ امام کریم امام خود اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، ایک مشکیزہ لیا، چلتے ہوئے حسین اس سپاہی کے قریب آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اے بھائی لے پانی پی لے، اپنی جان بچا لے۔ کہتے امام نے مشک کا دہانہ کھولا، پانی میرے پاس گرانا شروع کیا۔ امام چاہتے تھے کہ میں چلو کے ذریعے سے پانی پی لوں، مگر عالم تو یہ تھا کہ دم نکلنے کو تھی، ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی پی لوں۔ بار بار پانی ریت پہ گر جاتا تھا۔ اب سنیے آپ، امام کہتا ہے یہ سپاہی کہ ایک مرتبہ فرزند رسول زمین پر گھٹنوں کو موڑ کر کے بیٹھے، میرے سر کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک ہاتھ سے چلو بنا کر کے میرے دہن سے اپنے ہاتھ کو متصل کیا، مشت سے پانی ڈالنا شروع کیا۔ اے عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ اے کاش اتنے بڑے لشکر میں کسی کو حسین کا یہ احسان یاد ہوتا، اس لیے کہ وہ حسین کہ جو اپنے حصے کا پانی اور کے لشکر کو پلا کے سیراب کر دے۔ ہائے زمانہ کتنا منقلب ہو گیا۔ وہی حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے اسی لشکر کے سامنے پانی کا سوالی بنا کھڑا ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں حسین قصوروار ہے تو یہ 6 ماہ کا بچہ اس نے کیا خطا کیا ہے؟ لاؤ اسے پانی پلا دو۔ مگر حسین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ یا حسین کہا سکینہ نے رن میں نہ جائیے بابا، کہا بغیر آپ کے کیسے رہوں گی میں زندہ، کا
کہاں سکینہ رن میں نہ جائیے بابا کہاں بہت میں پیاس ہوں بابا پلائیے پانی زمین سے چاہے فلک سے منگائیے پانی جلتا پیاس کے شدت سے دل میرا بابا کا سخن سکینہ کے سن کر حسین رونے لگے لگا کے سینے سے بیٹے کوشا کہنے لگے مجھے نبھانا ہے بیٹی رسول کا وعدہ کا میں جانتا ہوں میرے بن تو رہ نہ پائے گی ہمیشہ عشق میری یاد میں بہائے گی مجھے بچانا ہے ہر حال میں یہ دین خدا کا میں پانی تجھے کو سکینہ پلا نہ پاؤں گا میں تشنگی تیرے بیٹے بجھا نہ پاؤں گا نہ کرنا پیاس کا اب تو کبھی کہیں شکوہ کا لائن کانوں سے تیرے اتاریں گے گوہر سکینہ شمر ستم گر جو چھین لے چادر اپنے ہاتھوں سے چہرے کو تم چھپا لینا کا
مختصر ہے۔ کیا سکے نان بابا کو جس گھڑے رخصت سماتا ایسا کہ جیسے نکلتی ہو میاں، عجیب حال تنازم سکینہ پیاسی کا کہا